الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان من لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے سورہ حجرات کی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے ان کا ترجمہ یہ ہے اے ایمان والو نہ تو مردوں کو مردوں پر ہنسنا چاہیے کہ عجب ہے کہ جن پر ہنستے ہیں وہ ان ہنسنے والوں سے خدا کے نزدیک بہتر ہوں اور نہ عورتوں کو عورتوں پر ہنسنا چاہیے کہ عجب ہے کہ جن پر ہنستے ہیں وہ ہنسنے والوں سے بہتر ہے اور نہ ایک دوسرے کو طعنت دو اور نہ ایک دوسرے کو برے لقب سے پکارو. ایمان لانے کے بعد گناہ کا نام لگنا ہی برا ہے اور جو ان حرکتوں سے باز نہ آئے تو ظلم کرنے والوں میں سے ہے. اے ایمان والو بہت سے گمانوں سے بچو کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں اور سراغ مت لگایا کرو اور کوئی کسی کی غیبت بھی نہ کیا کرے. کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتے؟ اسے تم ناگوار سمجھتے ہو اور اللہ سے ڈرتے رہو بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. صدر محترم حاضرین مجلس، ان آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے باہمی تعلقات کی تصویر کھینچی ہے اور بتایا ہے کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ کس قدر ہمدردی اور بے خواہی کا سلوک کرنا چاہیے اور اس کو اذیت دینے والی اور تکلیف پہنچانے والی. ہمارے مہمان خصوصی حضرت مولانا مسلم صاحب تشریف لا چکے ہیں اور چونکہ بچے کا پروگرام چل رہا ہے انشاءاللہ ان کا خصوصی بیان بھی ہوگا اور انشاءاللہ پھر دعائیں بھی انہیں کے ذریعے سے کی جائے گی. نماز کے بعد انشاءاللہ 2-4 بچے ہیں اور اس کے بعد ایک مکالمہ بھی پیش کیا جائے گا اور پھر علماء کرام کے بیان کے بعد انشاءاللہ پروگرام کا اختتام کیا جائے گا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اسے قتال کرنا کفر ہے. دوسری حدیث کا مفہوم ہے اپنے مسلمان بھائی کو ایذا نہ پہنچاؤ، ان کی برائیاں نہ بیان کرو اور ان کے عیب نہ تلاش کرو، ورنہ جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کا عیب تلاش کرتا ہے اللہ اس کا عیب تلاش کرتا ہے اور جس کا عیب اللہ تلاش کرتا ہے اسے رسوا کر دیتا ہے خواہ وہ عیب کتنا ہی پوشیدہ کیوں نہ ہو. میرے بھائیوں اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں ترقی کرے، ہمارا عظمت رفتہ اور کھویا ہوا وقار ہم کو واپس مل جائے تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارے آپسی تعلقات کس قسم کے ہیں. ہم ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں بدخواہ، ایک دوسرے کے ہمدرد غمگسار ہیں جانی دشمن. بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج ہم سب مسلمان ایک دوسرے کو زیر کرنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں. ایک دوسرے کی جائیداد کو ہڑپ کرنا، ایک دوسرے کی جائیداد کو لوٹنا، ایک دوسرے پر تان و تشنی، اتہام و بہتان میں چغلخوری کرنا آج ہم مسلمانوں کو شعبہ زندگی بن گیا ہے. حالانکہ حدیث میں آیا ہے کہ سچا پکا مولی ایمان وہی ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. المسلم من سلم المسلمین من لسانہ و یدہ، کامل مسلمان وہی ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. قرآن و حدیث میں مسلمانوں کے جو آپسی حقوق بیان کیے گئے ہیں ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ کس قدر ہمدردی اور بے خواہی کا سلوک کرنا چاہیے اور اس کو اذیت دینے والی اور تکلیف پہنچانے والی باتوں سے بچنا چاہیے. ایک دوسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المؤمن کرجل واحد ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ وان اشتکا رأسہ اشتکا کلہ. تمام مومنین فرد واحد کی طرح ہے، اگر آپ کو تکلیف ہے تو پورا بدن تکلیف محسوس کرتا ہے. بچوں کو وہاں سے سائڈ کیجیے، سڑک کے پاس سے ادھر ہو جاؤ.
हेलो। एक दूसरे हदीस में मुसलमानों को बाहमी ताल्लुक और इत्तेहाद इत्तेफाक को इमारतुल मिस्र कहा गया है। जिस तरह किसी इमारत का हर जुज़ दूसरे जुज़ को मजबूती से थामे हुए है और हर जुज़ को दूसरे जुज़ के जरिए इस्तेहकाम पहुँचता है, इसी तरह मुसलमानों को भी एक दूसरे का हमदर्द और बहिख्वार होना चाहिए। अपनी हमदर्दी और मदद के जरिए आपसे इत्तेहाद और इत्तेफाक इमारत को मजबूती और इस्तेहकाम अदा करनी चाहिए ताकि कोई इसे गिरा न सके, तबाह व बर्बाद न कर सके। हर मुसलमान को चाहिए कि अपने मुसलमान भाई के लिए वही पसंद करे जो अपने लिए पसंद करता है, और जो अपने लिए नापसंद हो वही अपने मुसलमान भाई के लिए नापसंद होना चाहिए। ऐसा ना हो कि अपने लिए ख्वाहिशों के मैं दौलतमंद बन जाऊँ, आराम बराहत से गुजर बसर करूँ, कोई तकलीफ और परेशानी ना हो, मगर दूसरे मुसलमान भाई की दौलत एक आँख ना पाए। मुसलमान भाई का चैन और सुकून और आराम बराहत वहाँ नूर बन जाए और यही फिक्र रहे कि मुझे कोई परेशानी ना हो, मगर मेरे दूसरे मुसलमान भाई खूब परेशान रहे। सोच विचार का ये तरीका और गौर फिक्र का ये अंदाज सच्चे और पक्के मुसलमान का नहीं है। सच्चा और कामिल मुसलमान वही है जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान के मुताबिक हो, वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही ला युमिनु अब्दुन हत्ता युहिब्बु लिअख़ीहि मा युहिब्बु लिनफ़्सिही। उस ज़ात की कसम जिसके कुदरत व कब्ज़े में मेरी जान है, कोई बंदा उस वक्त तक कामिल काबिल नहीं हो सकता जब तक अपने मुसलमान भाई के लिए वही पसंद न करे जो अपने लिए पसंद करता है। एक दूसरे हदीस में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक सच्चा और कामिल मुसलमान दो दूसरे मुसलमान पर जुल्म कर सकता है, न जुल्म करने वाले की मदद कर सकता है, ना ही उसकी तहकीर और तज़लील के दर पे हो सकता है। जो मुसलमान मुसलमान की परेशानी दूर करेगा, अल्लाह उसकी परेशानी दूर करेगा। जो मुसलमान दूसरे मुसलमानों के आदर की पर्दापेशी करेगा,